اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام بیسڈ ہے مال آف اسمائلز، ایک ایسی این جی او، ایک ایسا ویلفیئر جس نے معصوم بچوں کے لیے سوچا اور کامیابی کے ساتھ یہ ویلفیئر ان کے لیے کام کرتی آ رہی ہے۔ ہر سال ایک ایونٹ بھی منعقد کرتے ہیں جس کا 8واں سیزن اس سال بھی ہونے جا رہا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت اس کے روح رواں، اس کے بانی، اس سوچ کو آگے لانے والے اس عظیم شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میلبرن آسٹریلیا سے جناب سید سیرت عباس صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں شادی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے انتہائی بیزی شیڈول میں ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ آپ کو، اور آپ کے دیکھنے والوں کو شعبان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت مبارکباد، اور وہاں موجود تمام مومنین کو، ناظرین کو بہت مبارکباد۔ سیرت بھائی، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ کے لیے تو یہ سوال ظاہر ہے کتنی بار پوچھا جا چکا ہوگا کہ ایک روایتی سوال بن گیا ہوگا، لیکن ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا بات تھی، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ نے ان معصوم پھولوں کی طرف اس قدر نگاہ الفت کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں، کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے آپ نے یہ مال آف اسمائلز کا یہ ڈیسیجن لیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اور آپ کے توسط سے ایک بات پھر کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے اور جو آسائشوں سے ہمیں نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس کو لوگوں میں بانٹا جائے، نہ کہ اس کو ذخیرہ کیا جائے۔ تو مال آف اسمائلز جو ہے وہ کیور پاکستان کا ایک ایسا احسن اقدام ہے جو 8 سال پہلے ہم نے میلبرن آسٹریلیا سے اس کی بنیاد رکھی، اور وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان میں اکثر بیشتر یہ چیز دیکھتا تھا کہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے جو یتیم طبقہ ہے، اس کو اس طرح سے ایکسپوجر نہیں ملتا، اور باپ کے مرنے کے بعد جس طریقے سے وہ ایک آئسولیشن زون میں چلے جاتے ہیں بچے۔ میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ ان بچوں کو عزت نفس کے ساتھ ایک ایسا پروجیکٹ میں ان کے لیے کیا جائے جس سے ان بچوں کے سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کیا جائے، اور جس آئسولیشن زون میں وہ جا چکے ہیں ان کو پھر معاشرے کا حصہ بنانے کے لیے ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ آ کے عام بچوں کی طرح فیل کر سکیں۔ تو مال آف اسمائلز مسکراہٹوں کا بازار اسی کی ایک کڑی ہے۔ جی بالکل، بے شک بے شک۔ اچھا سیرت بھائی، ایک چیز اور بتائیے گا، ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ ایک بڑا تاثر ہے، ظاہر ہے اب تو ساری جنگیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہیں، تو وہاں پہ دو مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک جو منفی مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی جو ہمارے ہم سو کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیریٹی کے پروگرامز بہت ہو گئے، جبکہ یہ مغربی دنیا میں یا غیر مسلموں کے ہاں، گوروں کے ہاں نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بتائیے کہ آسٹریلیا میں بھی وہاں کی مقامی این جی اوز جو ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز ارینج کرتی؟ دیکھیں، یہاں پہ آسٹریلیا یا کامن ویلتھ کنٹریز میں یا مغربی سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے این جی اوز کا رجحان پاکستان میں ہے اس طرح سے یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے اپنے لوگوں کی کفالت کی۔ یعنی کہ جو لوگ باہر اس وقت آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ کینیڈا یا آسٹریلیا میں رہنے والا شخص اگر جاب لیس ہے یا ایسی کوئی بیوہ ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ویلفیئر پیمنٹس ملتی، جو ایک اسلامی نظام ہے، جو ہمارے سرکار دو عالم نے بھی اپنے وقت میں وظیفے جو لگائے تھے، جس طرح سے بیواؤں کے اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہینڈی کیپ تھے، تو وہی نظام انہوں نے کاپی کیا، اور آج یہ لوگ اسی لیے کامیاب ہیں۔ حالانکہ این جی اوز یہاں پہ بھی کام کرتی ہیں جس میں جیسے ریڈ کراس ہے یا مختلف سیلویشن آرمی ہے، مختلف ایسی آرگنائزیشنز نے کام کرتی ہیں، لیکن جس طرح سے پاکستان میں چیریٹی ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسی چیریٹی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک ان کنٹریز معاملہ کا تعلق ہے، یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اگر کسی طرح سے سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس گورنمنٹ سے کوئی ایڈ نہ ملتی ہو، یا وہ میڈیکل یہاں پہ ہر چیز مفت ہے اور فیسلٹیز ہیں جس کی وجہ سے این جی اوز کا رجحان یہاں پہ کم ہے۔ اگر آسٹریلیا میں کسی یتیم کی کفالت، اول تو یہاں پہ یتیم اگر کوئی ہے بھی تو اس کی جو کہہ لیں کہ جو اسٹوڈنٹ لون ہے اس کو پڑھنے کا وہ گورنمنٹ دے گی،
اس کے بعد جب وہ پڑھ لے گا، اس کو جاب کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ کے ادارے، مختلف ایسے ادارے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ریزیومے بنانے میں، اور آپ کو جاب سیکنگ میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. مطلب ایک پورا نظام ہے جو لوگوں کو کہہ لیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتا ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مال آف اسمائلز میں بچوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ بچہ اپنی ضرورت کی چیزیں تو لے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا میڈیکل اور ایجوکیشن ہے اس پہ ہمارا فوکس رہتا ہے کہ ہم ان کو آنے والے سالوں میں جو ان کا میڈیکل یا پھر ان کی ایجوکیشن کے جو اخراجات ہیں ہم اس کو اٹھا سکیں. ہم اسی طرح کا ایک نظام قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہترین. اچھا یہ بتائیے گا سیرت بھائی کہ جب آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا اور اس میں مشکلات کیا پیش آئیں؟ آپ کو سب سے مشکل مرحلہ کون سا رہا اس میں؟ سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ یہ آئیڈیا اتنا بڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. خالق کائنات جس نے اس پوری دنیا کو خلق کیا، جس نے ہمیں عقل شعور دیا، یہ اس کا اذن تھا اور اس کی عنایت تھی ہم پہ، جس نے ہم کو اس آئیڈیا کو ہمارے دماغ میں ڈالا. اور آل محمد کی نصرت کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ تو ایک کہہ لیں کہ روحانی پہلو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو دنیاوی پہلو سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ جو مشکلات تھیں کہ اس آئیڈیا کو جو میرے دماغ میں پنپ رہا تھا، جو آئیڈیا جو میں 8 سال پہلے اسٹیبلش کر رہا تھا، کیونکہ میں 8 سال پہلے 10 سال کی فارورڈ کی پلاننگ کر رہا تھا کہ میں 10 سال میں اس پروجیکٹ کو کہاں پہ لے جا کے کھڑا کروں گا. میں نے رینڈملی اس پروجیکٹ کو کھڑا نہیں کیا کہ اگر میں نے بازار بنا دیا. اب مال آف اسمائلز کی خاصیت تھی کہ مال آف اسمائلز میں شاپنگ کے علاوہ پورے سال میں جو ان کی کفالت کے پروگرامس ہیں، جس میں ان کا ایجوکیشن اور میڈیکل، جس طرح میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ حکومت یہاں پہ ذمہ داری لیتی ہے، تو ہم نے اس طریقے سے سروسز بھی وہاں پہ سٹارٹ کی ہیں کہ مال آف اسمائل میں جو بچہ رجسٹر ہوتا ہے ان کے لیے ان کی ایجوکیشن اور ان کا میڈیکل کا اسپانسر پہ ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کیا پرابلمس تھیں، اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ اس آئیڈیا کو اسٹیبلش کرنا ایک سب سے بڑی پرابلم تھی، کیونکہ اپنے آئیڈیا کو صحیح طریقے سے کنوے کرنا اور اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کروانا اور اس سے خاطر خواہ رزلٹ لینا، یہ سب سے بڑا ایک چیلنج تھا میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے. اور اس وقت جب یہ سٹارٹ کیا تھا اس وقت تو خیر ٹیم اتنی بڑی نہیں تھی، گنتی کے لوگ تھے جو آپ گنتی انگلی پہ گن سکتے تھے. اور جو دوسرا بڑا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ صحیح ٹیم کا انتخاب، کہ صحیح ٹیم کس طریقے سے ہم بنائیں، اس کو بلڈ کریں جو مخلصانہ طریقے سے کام کرے، جو کہہ لیں کہ اپنے رشتہ داریوں کے بیسس پہ لوگوں کو اس میں نہ لے کے آئے، بلکہ جو لیجٹمیٹ لوگ ہیں، جو واقعی میں ضرورت مند لوگ ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کو لایا جائے. تو ٹرانسپیرنسی ایک بہت بڑی ایک چیز تھی. تو یہ سارے مسائل تھے کیونکہ ڈسٹینس بہت زیادہ تھا آسٹریلیا سے پاکستان کا، اور ٹائم ڈفرینس، یہ سارے ڈفرینسز اس آئیڈیا کو اسٹیبلش کرنا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ بڑا ڈیسیجن تھا. اور اگر آل محمد کی نصرت نہیں ہوتی تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میں ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا اس لیول پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سیرت بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں بڑی ڈیفیکلٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کری کہ ٹرانسپیرنسی رکھنا، اس کو جج کرنا، اس کی تحقیق کرنا، یہ ایک آسان کام نہیں ہے. دوسرے ڈونرز کو لانا کہ وہ کس طریقے سے آئیں، یہ دو مراحل آپ نے کیسے طے کیے؟ اس میں لوگوں کا آپ نے اعتماد اور اعتبار کیسے حاصل کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ امداد لیتے ہیں، لوگوں سے لے لیتے ہیں، ڈونر سے لے لیتے ہیں، اس طریقے سے پہنچاتے نہیں ہیں. لیکن آپ کا یہ مال آف اسمائل ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے جو پودا لگایا تھا وہ ایک تناور درخت بن رہا ہے جو کہ آپ کے مخلص ہونے کا ثبوت ہے. لیکن شروع میں تو آپ کو مشکلات پیش آئی ہوں گی اس سلسلے میں. جی بہت زیادہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ مشکلات کا سامنا ہوا تھا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ شدید کاسٹلی پروجیکٹ ہے، جس میں آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی خطی رقم اس میں لگتی ہے. اب ٹرانسپیرنسی کا جہاں تک تعلق ہے اور بجٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بس یہ ضرور تھا کہ اگر میری نیت صاف ہوگی. دیکھیں بات ساری ہے کہ ہم جس درس سے جڑے ہیں اور جن کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں، اگر ہم اس بیسس کے اوپر کام کریں اور ہمارے اندر ایک خوف خدا ہو اور ہم اس بات کے مطلب ہم اس بات پہ بلیف رکھیں کہ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ جناب زہرا اور امام زمانہ کی امانت ہے،
اللہ बेशक, बेशक। اگر ان تک نہیں پہنچے تو شاید آپ کو نہ پتہ چلے، لیکن اس کا حساب ہے. اگر آپ اس چیز کو اپنے دماغ میں انٹینشن اور نیت کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بات برحق ہے روز روشن کی طرح کہ آپ کو غیبی مدد ملتی ہے. جو آپ بات बेशक, کہتے ہیں وہ لوگوں کے اندر اترتی ہے. اگر آپ کی نیت شروع سے یہ ہوتی کہ آپ نے اس سے اپنا کوئی بینیفٹ لینا ہے یا اپنا کوئی کچن رن کرنا ہے، اپنے ایکسپینڈیچر رن کرنے، تو دین اگین وہ چیز لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی. یہ ایک بہت فیکٹ ہے. یہ تو ایک پھر بھی کہہ لیں گے ایک روحانی پہلو ہے. لیکن اب آتے ہیں دنیاوی پہلو کی طرف جو ایک پریکٹیکل ہے، جس کو لوگ زیادہ سمجھتے ہیں میرے خیال سے. وہ یہ ہے کہ آئیڈیاز کو صحیح کنسٹرکٹ کرنا اور صحیح ریزلٹس لوگوں کو بتانا کہ جو जी, آپ اپنے ڈونرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، ان کو جو سروسز آپ دے رہے ہیں بچوں کو، اس کے اوپر صحیح فالو اپ رکھنا. لیٹس سے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل ہے یا ایجوکیشن کی جو اسپانسرشپس ہم دے رہے ہیں، اسکالرشپس وغیرہ، تو جو چیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، جو چیز ہم وہاں پہ دے رہے ہیں، ہم نے ڈے ون سے اپنے ڈونرز کو لیڈز دی ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہاں سے سامان پرچیز کیا ہے، اتنا سامان لیا ہے، اور ہم نے اپنے ڈونرز کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں پیسہ نہ رکھیں، آپ ہمیں سامان خرید کے دیں جو کہ جس کوالٹی کا سامان ہم کہیں گے. کیونکہ ہماری ڈیمانڈ صرف ایک ہوتی ہے کہ ہم اس सही, میں سامان بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا رکھتے ہیں جس میں آپ کا اور میرا بچہ بھی شاپنگ کر سکے. کیونکہ حکم بھی बहुत اس چیز کا ہے کہ बहुत جو अच्छी बात. اپنے لیے چوز کرو وہ دوسروں کے بچوں کے لیے چوز वाह کرو. वाह वाह تو वाह, کوالٹی پہ वाह, ہم کمپرومائز نہیں کرتے بالکل بھی، बहुत چاہے अच्छी. وہ کتنا بھی مہنگا ہو. اس کو آپ شاید اپنی زبان میں اسراف کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اچھا اسراف ہے جو بچوں کی کہہ لیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میں کام آ رہا ہے. ہم بہت سارے اخراجات کرتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا بچوں کے لیے لگژری فراہم کر سکیں جس سے بچے کو کمفرٹ مل سکے پوری لائف کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے. تو ہم لوگ اپنے ڈونرز کو بھی لوپ میں رکھتے ہیں اور اس چیز کے اوپر بھی ٹریک رکھتے ہیں کہ جو سامان ہم لے رہے ہیں وہ مارکیٹ میں کیا پرائس پہ مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں، کیونکہ اگر آپ اس پیسے کو امانت سمجھ کے کریں گے اور اس کی آپ رپورٹس اپنے ڈونرز کو بر وقت پہنچائیں گے اور ان کو سیٹسفائی کریں گے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسا مسئلہ ہونے والا ہے. اور یہی کامیابی کا راز بھی ہے کہ ہم نے اپنے ڈونرز کے ساتھ بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور جو چیز آن پیپر ہے وہی چیز پرووائڈ کی. جی بالکل بالکل آپ نے درست کہا کہ خلوص نیت ہو تو منزل ضرور ملتی ہے، اور جب پروردگار کا کرم ہو، آل محمد کا وسیلہ ہو، تو یقیناً کامیابی جو ہے وہ 100% ہے. بہت شکریہ. میں بھی بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں آپ کے اس ایونٹ کی کوریج کے سلسلے میں کسی نہ کسی طرح منسلک ہو جاتا ہوں. یہ میرے لیے بہت باعث شرف ہے اور ہمارے چینل کے لیے بہت باعث شرف ہے کہ ہم اس کی کوریج کر پاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سیرت عباس زیدی صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا، اور آپ انتہائی بزی شیڈول میں آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا، اور ہم آپ کو نیک تمنائیں اور مستقبل کے لیے، اس کام کے لیے ہماری تمام تر نیک خواہشات، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے مشن میں قائم و دائم رکھے. الہی آمین. شکریہ. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. تھینک اور یو. ناظرین، چلتے چلتے ایک شعر جو ہے وہ سیرت بھائی کی بھی نظر کروں گا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ سیرت نہ ہو تو عارض و کردار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. تو سیرت کا ہونا بہت ضروری ہے اور سیرت بھائی کا ہونا بہت ضروری ہے. پروردگار ان کو سلامت رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ہمیں. بہت شکریہ سیرت بھائی. تھینک یو. شکریہ. التماس جزاک دعا. اللہ. اللہ ناظرین، حافظ. اس کے ساتھ ہی گرینڈ 8th مال آف اسمائلز جو کیور پاکستان ویلفیئر کے تحت منعقد کیا جاتا ہے، اس کے اس بانی روح رواں سیرت عباس صاحب کے انٹرویو کے ساتھ اجازت دیجیے سجاد شاہ جی کو، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.